بسم اللہ پڑھ لی امیر محترم نے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. آئے ارشاد گئے وعدہ پردہ لے کر بلا تاخیر پریس کانفرنس شروع ہو چکی. شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ بنافی خاتم النبیین امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی نبر اللہ مرقدہ یہ سالانہ اس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے. ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ اس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ اسے انجام تک پہنچے گی اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے. اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تاباں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے شاکان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے. اور ان کے نظریات جس میں پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر حافظہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر کر رہی تھی، اسی عزم و استقلال کے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ اس کی تقریبات رکھی گئی ہے، جنہیں انشاءاللہ اس کے اندر پاکستان نے بین الاقوامی سطح کی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے. اور علامہ خادم حسین رضوی نبر اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری. اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور وہ تمام شکوے شکایتوں کے ساتھ کسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے اور کسی پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اماج گاہ بنانے کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے. اگرچہ ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، اس کا جواب ہم ہی دیں گے. آپ روزگاری، بجلی، پیٹرول، بے یقینی کی صورتحال ہے.
سیاسی عدم استحکام ہے، ڈالر رک نہیں رہا، اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا ایک ساتھ ہی اس کے ضمنی سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں کر سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے کا؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی، بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے، تو یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جب جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے۔ وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔ اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا، اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا، اور جس ایک شخص نے جس نے بھی آیا اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی۔ یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے، یہ ملک اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہیں، تو اس ملک کو جن نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا تھا، جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا۔ اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی، یہ سوال، اور تمام تک ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے دیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اور ان کا نام، وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کی آنے والی مستقبل میں منشور کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سلام بھائی، میں یہ ریڈ والا بائک ڈسٹورشن آ رہی ہے، کسی بھی گاڑی میں 19، 20، 21 نومبر کل سے زور سے اس کی تقریبات شروع ہو گئی۔ یہ ریڈ والا یہ ہٹا رہے ہیں۔